Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome all the ladies here who have joined in this session, CPS Women's Book Discussion number 29. And today, the date is 14th of May 2023. The article is Kaifiyat Kamiyat, page number 264 from the book Kitab-e-Marifat. So the article had been shared on the WhatsApp, and the English translation as well as the Urdu one has been shared. And I hope everyone have gone through the article and written down their points and the learning and whatever they wants to share in this platform about their learning from the article. So I ask Femida Appa to start the session. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیفیات کمیات. موجودہ زمانے میں بہت سی مسلم جماعتیں اور مسلم تنظیمیں وجود میں آئی ہیں. ان میں سے ایک اور دوسرے کے درمیان بہت سے فرق پائے جاتے ہیں، مگر ایک چیز سب میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہر ایک نے کسی نہ کسی پہلو سے اسلام کی کمیاتی تعبیر کر رکھی ہے. کیفیات پر مبنی تعبیر کے بجائے کمیات پر مبنی تعبیر میرے نزدیک سر تاسر گمراہی ہے. اس نے موجودہ زمانے میں زبردست نقصان پہنچایا ہے. کیفیاتی تعبیر کی صورت میں آدمی ہمیشہ اپنی دینداری کے بارے میں شک میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ کیفیات یعنی تقوی اور خشیت داخلی چیزیں ہیں، ان کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا. لیکن کمیاتی تعبیر میں دینداری ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس کو خارجی اعتبار سے ناپا اور تولا جا سکے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی بے خوف ہو جاتا ہے. وہ اپنے عمل کو ناپ تول میں ڈھال کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو عمل مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا. کیفیات پر مبنی سوچ خدا کا خوف پیدا کرتی ہے، اور کمیات پر مبنی سوچ آدمی کے اندر فرضی یقین پیدا کر کے اس کو خدا سے بے خوف بنا دیتی ہے. اصحاب رسول ہمیشہ لرزاں اور ترسا رہتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک دین داخلی کیفیت کا نام تھا، اور داخلی کیفیت کو ناپ تول کی زبان میں معلوم نہیں کیا جا سکتا. موجودہ زمانے کے مسلمان خدا سے بے خوف ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کمیاتی ذہن کے بنا پر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب ہمارا معاملہ بالکل درست ہے. سیاست پر مبنی تعبیر، مسائل پر مبنی تعبیر، فضائل پر مبنی تعبیر، برکت پر مبنی تعبیر، وسیلے پر مبنی تعبیر، عشق رسول پر مبنی تعبیر، مظاہر شرک پر مبنی تعبیر، خیر امت پر مبنی تعبیر وغیرہ. یہ تمام تعبیریں ظواہر دین پر مبنی تعبیریں ہیں. دین مسلمہ طور پر داخلی حقیقت کا نام ہے، اس لیے ہر وہ تعبیر دین جو ظواہر یا فارم پر مبنی ہو وہ بلا شبہ باطل قرار پائے گی. اور ظواہر دین پر چلنا خود ساختہ دین پر چلنا ہے، نہ کہ خدا کے بھیجے ہوئے دین پر چلنا. میرے خیال شبنم پرویز اپنا میوٹ کر لیں. قرآن یہاں پر مجھے ایک قرآن کی جو ہے ورس یاد آ رہی تھی کہ چیپٹر 15 میں ورس 87 اور 93 میں مولانا نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جو لوگ خدا کی کتاب میں گم ہو وہ خدا کی کتاب کو ٹوٹیلٹی میں پالیں گے. اس کے برعکس جو لوگ خود اپنے آپ میں گم ہو وہ خدا کی کتاب کو اپنے ذوق اور حالات کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے کچھ حصے کو لیں گے، اسی پر اسٹریس کریں گے. اور اس کے آگے مولانا صاحب نے لکھا تھا کہ ایک ایگزامپل دیا تھا کہ درخت کی جڑ میں پانی دینے سے پورے درخت میں پانی پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جب خدا کی کتاب کلی اور مرکزی پہلو کو زندہ کیا جائے، خدا کی کتاب کے کلی اور مرکزی پہلو کو زندہ کیا جائے تو اس کے زندہ ہوتے ہی بقیہ تمام اجزاء لازمی طور پر زندہ ہو جاتے ہیں.
اس کے برعکس اگر کسی ایک جز کو لے کر اس پر زور دیا جائے تو اس کی ظاہری دھوم تو مچ سکتی ہے مگر اس سے دین کا حقیقی احیاء نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو زندگی مرکزی پہلو کی زندہ ہونے سے ملتی ہے اور وہ سرے سے زندہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بہت اچھا ایکسپلینیشن تھا، جو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ٹوٹیلٹی میں یہ پانے کا مطلب مجھے تقوی اور خشیت کا راز سمجھ آیا۔ تقوی ہی انسان کو خدا کے بھیجے ہوئے دین پر قائم رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں کسی کام کو بڑے پیمانے پر کرنا یا بہت زیادہ دھوم دھام سے کرنے کا مطلب دینداری نہیں ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت چھوٹا سا عمل بھی خالص خدا کے لیے ہو، وہ عمل ایک بڑا عمل ہو جاتا ہے، وہی ایمان کے اور دین کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ایمان اتنا گہرائی کے ساتھ انسان کی روح میں رچ بس جائے کہ انسان تقوی کی زندگی گزارنے لگے، خدا کے خوف کے ساتھ گزارنے لگے، بس اتنا ہی کر لینا اللہ کے نزدیک بڑا عمل ہوتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے ظواہر دین پر اس لیے قائم رہتا ہے کیونکہ اس نے خدا کو، اس کے کلام کو ٹوٹیلٹی میں نہیں پایا ہوتا ہے، تو وہ کچھ کر دینا، کچھ پڑھ لینے کو دین سمجھ لیتا ہے۔ مومن کو، جو مولانا صاحب نے ایک جگہ کہیں لکھا ہوا تھا، میں نے اس لائن پورا مجھے صحیح نہیں یاد ہے، لیکن اس کا وہ مجھے مطلب اس کو میں اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ مومن کو جو سچائی ملتی ہے وہ خود خدا ہوتا ہے۔ جب مومن خدا کو اور اس کے کلام کو حقیقت یعنی سچائی کے طور پر پالے گا تو وہ کیوں مطلب پالے گا، یعنی اس سے سب سے بڑی ہستی طاقت کو پالے گا، تو وہ کیوں چھوٹی چھوٹی چیز کو پانے کے لیے یا اس کو کرنے کے لیے یا بے مقصد کام کو کرنے کے لیے دوڑے گا، جب خدا کو اتنی بڑی ہستی کے حیثیت سے جب وہ پا لیتا ہے تو چھوٹے موٹے اس طرح کے کام کہ اس سے کچھ ہو جائے گا، اس سے کچھ ہو جائے گا، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بعد کوئی چیز نہ سمجھ آئے گی اور نہ اس کو کرنے یا پانے میں کوئی سکون یا دلچسپی مل سکتی ہے۔ اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ مصنوعی چیزوں میں گھرے ہوئے ہوں وہ زندگی کی حقیقی معرفت سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز اور سمجھ آئے کہ آخرت کا گہرا عقیدہ بھی آدمی کے اندر بہت ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ سچائی اور اخلاص کی قیمت، اس کی ویلو آخرت کے عقیدے سے ہی ہم کو ملتی ہے۔ ہم یہ مان پاتے ہیں کہ آخرت میں یعنی کہ جھوٹ اور فریب یا دنیا کا کوئی بھی ظاہری عمل آخرت میں ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ تو یہ میری چھوٹی سی لرننگ تھی۔ جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت اچھے سے واضح کیا اس آرٹیکل کو۔ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں اس آرٹیکل میں کہ آج جو مسلم کا کلچر ہے، basically what is written in the article is mostly about the culture of what Muslims are practicing these days. اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، کوالٹی اور کوانٹٹی۔ اور زیادہ تر مسلمان جو میں اپنے جو جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ جانتے ہوں گے بہت اچھے سے کہ آج جو مسلمان جو اپنی پریکٹسز، اسلامک پریکٹسز کرتا ہے، کوانٹٹی کی دھوم ہے اور کوالٹی کا ان کے اوپر یا تو تصور نہیں ہے یا اس بات کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں۔ آپ جس سے بھی بات کریں آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ ان کے نمازوں کی اور ان کے روزوں کی اور ان کے حجوں کی ایک کوانٹٹی موجود ہے۔ وہ بہت باقاعدہ اس بات کو اپنے ڈسکشن میں بتاتے ہیں لوگوں کو، ہم نے اتنی بار حج کی۔ آج ہی صبح میں میری سے ڈسکشن ہو رہی تھی وہ قضائے عمری نماز کے بارے میں اور روزہ کے بارے میں کہ میں اتنا روزہ رکھتی ہوں اور حج اتنا لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ سب ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کوانٹٹی بیسڈ ہے اور یہ وہی انسان کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا بیس وہی ہے، خدائے معرفت۔ جس انسان کو معرفت مل گئی ہو تو آٹومیٹکلی یہ لائن سیدھی ہو جائے گی۔ ہر انسان کی زندگی معرفت مل گئی تو وہ کوانٹٹی میں کبھی نہیں پھنسے گا، وہ بیسیکلی اس کی لائف فوکسڈ ہوگی کوالٹی پہ۔ تو میں انوائٹ کرتی ہوں ڈاکٹر سفینہ کو اس آرٹیکل پہ اپنا لرننگز کو شیئر کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ آرٹیکل پڑھ کر میں سمجھ پائی ہوں کہ ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کا اصل ہے. مولانا صاحب نے اسی بات کو یہاں فوکس کیا ہے. مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ دین کا ایک کوالٹیٹیو اسپیکٹ ہے اور ایک کوانٹیٹیو اسپیکٹ ہے. اور مولانا صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایک ریئل ہے اور ایک ریلیٹیو ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے ایک لیس امپورٹنٹ ہے. دونوں امپورٹنٹ ہے، مگر ریئل پارٹ اس کی کوالٹی ہے اور ریلیٹیو پارٹ اس کی کوانٹٹی ہے. تو یہ جو آج کل فینومینا دیکھنے میں آتا ہے، جیسے شبینہ آپ بتا رہی ہیں، مولانا صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ دور زوال کا فینومینا ہے. دور زوال میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری شکل کی دھوم ہو جاتی ہے. اور ان کی اگر میں ایک لائن کوٹ کروں تذکیر القرآن سے، تو وہ لکھتے ہیں کہ جو اہتمام دین کی مانوی حقیقتوں میں کرنا چاہیے وہی اہتمام لوگ ظاہری آداب میں کرنے لگتے ہیں. تو ہماری جو پرائرٹی ہے وہ چینج ہونے لگتی ہے. ہم ظاہری چیزوں کا اہتمام زیادہ کرنے لگتے ہیں دور زوال میں. اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ظاہری جو دین کے فارمز ہیں وہ بہت سارے بن جاتے ہیں اور اننیسیسری ایڈیشنز ہو جاتے ہیں دین میں اس کے فارم کو لے کر. اور لوگ اس میں اتنے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ اس میں غلو کرنے لگتے ہیں کہ تشدد تک بھی نوبت آ جاتی ہے. تو یہ سارا جو فینومینا ہے دور زوال کا، یہ اصل میں مولانا صاحب نے ہی سمجھایا تذکیر القرآن میں. کئی جگہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ فارم بیسڈ دین جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں اللہ کے ڈر سے خالی کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر سے وہ اسپرٹ غائب ہو جاتی ہے. جو اسپرٹ جو اللہ سے جوڑنے کی ہے، جو خشوع ہے، جو ماڈسٹی ہے، وہ چیز تو ختم ہو جاتی ہے. ہمارا سارا دھیان شیطان اس چیز پہ لگا دیتا ہے کہ ہم ایسے ریچولز میں اپنے آپ کو، اپنی انرجی کو وہ کر دیں، صرف کر دیں کہ ہم ان ریچولز کو ادا کر کے ایک سیٹسفائیڈ فیلنگ میں آ جائیں کہ ہاں ہم نے کام اپنا دینی فریضہ انجام دے دیا. ہم نے 100 نفل پڑھ لی، 200 نفل پڑھ لی، ہم اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. تو وہ خدا کا خوف جو ہے، وہ جو ہمیں مطمئن نہیں ہونے دیتا، جو ہمیں ہر وقت ایک اندر سے بے چینی رکھتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بے چینی مجھے لگتا ہے ہمارے لیے ہر وقت، ہماری اسپرٹ کو جگائے رکھنے کے لیے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہر وقت ضروری ہے. جہاں ہمارے اندر یہ کنٹینٹمنٹ آ جائے گا عبادت کو لے کے یا اپنی پریکٹسز کو لے کے، تو ہماری عبادتیں بے جان ہو جائیں گی اور ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ختم ہو جائے گا، رک جائے گا. کیونکہ ہم سارا کام میکینیکلی کر رہے ہوتے ہیں نا، مشین کی طرح. ہم نے نفل پڑھی، سجدے کیے، رکوع کیے، مگر اس میں کہیں اللہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہمارا ہو پا رہا ہے. اور قرآن میں جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ اتنا عظیم ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے اس کی پوری کائنات کو بھی ایک بار میں نہیں دیکھ سکتے. وہ اتنا عظیم جو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو کیا وہ یہ نہیں جانے گا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے؟ ہم اگر دماغ لگا کر غور کریں تو ہم اپنے لیے جب کوئی کسی سے ہم امپریس ہوتے ہیں یا کسی کو فرینڈ بناتے ہیں، تو ہم جینوین لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو دل سے ہمارے ساتھ ہوں، جن کے اندر سچائی ہو. صرف کہنے سے یا فیک باتیں کرنے سے ہم اس آدمی سے چڑنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کتنی وزڈم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر بات ہی جانتے ہیں. تو کیا وہ نہیں جانیں گے کہ لوگ صرف میکینیکلی ہمارے سامنے سجدے کر رہے ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے امپریس ہوں گے یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کریں گے؟ یہ تو بہت زیادہ، اگر ہم بیسک چیز سوچ کے دیکھیں تو جب انسان یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی فیک کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ کیونکہ دماغ کا استعمال نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ہم دین کو ایک رسم اور رواج تک محدود کر دیتے ہیں. یہ برائی اتنی زیادہ خراب ہے کہ ہمارا مطلب عقل کا استعمال ہے وہی ہمیں انسان بناتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس ہی عقل ہے. اور اگر ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں ہم اس پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں، ہم انسانیت کی پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں، حیوانیت کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. تو یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے غور فکر کریں اور محاسبہ کریں
تو ہماری نماز صرف اٹھک بیٹھک نہیں رہے گی، وہ ہمارے اندر ماڈسٹی اور ہماری پرسنالٹی کو بہت زیادہ خاشع بنائے گی، اور ہمارے سجدے ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائیں گے۔ روزہ ہمیں صرف بھوک پیاس نہیں دے گا، بلکہ ہمیں اپنی برائیوں کو روکنے کے لیے بھی پاور دے گا، ہمیں سیلف کنٹرول کی پاور دے گا۔ حج ہمارے لیے صرف ٹورزم نہیں ہو جائے گا، پھر حج ہمیں اللہ کی پکار پر پہنچنے کا نام ہوگا، جہاں اللہ نے بلایا وہاں جانے کا نام ہو جائے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہم لوگ ایک سالانہ ٹیکس کی طرح نہ دے کر، ہم لوگ زیادہ تر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اسے بچائیں، جہاں تک ہو سکے زکوٰۃ بچا لیں۔ اگر ہمارے اندر وہ خاشع دل ہوگا، اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، معرفت ہوگی، تو ہم چاہیں گے کہ لوگوں کی خیر خواہی میں ہم زیادہ سے زیادہ دیں، ہماری ضرورت میں جتنا ہے اس کو چھوڑ کر ہم باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو ہماری جو اسپرٹ بڑھنے سے ہماری ہر ایکٹیویٹی پہ اتنا زیادہ اس کی کوالٹی پہ اثر پڑے گا۔ ایسی اللہ کا ذکر ہم لوگ صرف لپ سروس کے طور پر نہیں کریں گے، بلکہ ہر وقت ہم اس کی یاد میں ڈوبے رہیں گے۔ دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو رٹی رٹائی دعائیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اللہ سے کریٹو دعا کریں گے، اور وہ دعا ہمارے دل سے نکلیں گی جو اللہ کی مرضی کو انووک کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی دینداری اللہ کو مطلوب ہوگی جو کہ ہم پوری اپنی وجود کو اس میں لگا دیں، صرف اپنی اس کی فزیکل باڈی میں نہ رہیں، بلکہ پوری اسپرٹ کے ساتھ اس میں انوالو ہو جائیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی عقل کا بھی تقاضا ہے، یہی دین کا بھی تقاضا ہے، اور بہت اچھے سے مولانا صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا۔ میں یہ بھی اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے میں بھی ایسی ہی دینداری میں پھنسی ہوئی تھی، اور کتنے سال میں نے یہ دینداری کی کہ بس 5 وقت نماز، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں بہت دیندار ہوں۔ لیکن جب مولانا صاحب نے سمجھایا کہ اسپرٹ کیا ہے، اس کو جانو اور اس کے ساتھ چیزوں کو، دین کو فالو کرو، تب میری زندگی کا پورا رخ چینج ہوا۔ اور اس چیز کا بہت بڑا اعتراف ہے کہ مولانا صاحب ہمیں دین کی اسپرٹ تک لے گئے۔ جزاک اللہ شبینہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر سبینہ، آپ نے بہت اچھے سے بہت سارے پوائنٹس کو لے کر کے آپ نے بتایا، اور بہت اچھے سے ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آئی۔ میں جو لاسٹ پیراگراف میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں، ریلیجن از دا نیم آف انٹرنل ریالٹی، جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہاں پہ بہت اچھے سے ایک لائن لکھا ہوا ہے، ریلیجن از دا نیم آف انٹرنل ریالٹی۔ Therefore, any interpretation of religion based on outward appearances or forms will undoubtedly be false, and following the external aspects of religion is to follow a self-made religion, not the religion sent by God. یہ پورا واضح کرتا ہے کہ جو آؤٹ ورڈ فارمس میں جو ہم ریلیجن کو پریکٹس کرتے ہیں وہ ایکچولی وہ دین نہیں ہے۔ ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں، بٹ ایکچولی دیٹ از ناٹ دا دین، دیٹ از ناٹ دا دین، دا ریلیجن دیٹ از سینٹ بائی گاڈ، دیٹ از آور اون سیلف میڈ ریلیجن۔ تو میں نجمہ آپا سے ان کی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے انوائٹ کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے کافی کچھ کلیئر کیا، میری بھی آلموسٹ یہی لرننگ ہے۔ تو مولانا نے اس آرٹیکل میں دین کی کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنی مسلم جماعتیں ہیں، ویسے تو بہت ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، لیکن ایک چیز میں وہ کامن ہے کہ وہ جب اپنے کو جج کرتی ہیں تو وہ کوانٹیٹیو بیسس پہ کرتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ان کی گمراہی کا یہی نقصان ہے، اور گمراہی کی جڑ بھی یہی ہے۔ تو یہ بات ہمیں بار بار جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں اور انٹرنلائز ہوتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم اسے باہری فارم یا انر اسپرٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں، جیسے آپ لوگ بھی سب کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا نے ہمارے دماغوں میں یہ بات بہت کلیئر کر دی ہے۔ تو جب ہم کیمیاتی یا کوانٹیٹیو طریقے سے یا ظاہری طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی نفلیں پڑھ لی، کتنے سپارے ختم کر لیے بغیر سمجھے ہوئے، کتنی بار یہ پڑھ لیا، کتنی بار وہ پڑھ لیا، تو اس کو ہم آسانی سے ناپ تول سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کر لیا، اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں جو کام کرنا تھا ہم نے کر لیا، وہ اللہ سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے کہ ہماری چیز تو پکی ہے۔ لیکن جب
کوانٹیٹیو طریقے سے یعنی کیفیاتی تعبیر کے حساب سے، انر اسپرٹ کے حساب سے دین کی پریکٹسز کو ہم جج تو اسے ناپنا تولنا ہمیشہ انسان کو فکر رہتی ہے کہ اللہ سے خوف رہتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہم اور اچھے عمل کریں اور اچھے عمل کرنے کی تیاری کرتے رہیں، تو وہ ایک دم سے ہم غافل نہیں ہو جاتے، ایسے اس میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ اور مولانا لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول بھی ہمیشہ لرزہ ترسا رہتے ہیں، وہ یہ انہوں نے وہ لکھا ہے، تو کیونکہ ان کے نزدیک جو انر کیفیت تھی، جو انر فیلنگ تھی، انر اسپرٹ کا نام تھا جس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا، تو اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ لیکن مولانا یہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل بات صحیح لگتی ہے، کہ آج کل کے زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ اپنی کوالٹیٹیو یا کیمیاتی ذہن کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا، ہمارا معاملہ بالکل پکا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سیاسی یعنی پولیٹیکل اور مسائل بیسڈ اور فضائل بیسڈ برکت اور عشق رسول وغیرہ یہ سب ظاہری دین کی پر بیسڈ ہے، نہ کہ انر اسپرٹ کی بیس پر، انر اسپرٹ کی بیسس پہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے دین پر چلنا ایک خود ساختہ دین بن گیا ہے، اور وہ خدا کا بھیجا ہوا دین پر ہم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ مولانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ریفرنس دے کے ہر دین کی بات بتاتے تھے، اور اسپرٹ بیسڈ عبادتوں کے لیے انکریج کرتے تھے۔ اور تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہم ظاہری یا خود ساختہ سنے سنائے دین کو، کیونکہ سنے سنائے کی بہت بات ہے کہ ماں نے یہ کہہ دیا، دادی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا تو ہم کر دیں، تو ہم اسے بغیر جانچے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو اسپرٹ والے دین کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور ایک بات میں کہتی ہوں کہ مولانا کے یہاں سے آنے سے پہلے ہم بھی یہی اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ ہم نے صبح نماز پڑھی، تھوڑا سپارہ بھی پڑھ لیا اور دعائیں بھی پڑھ لی کہ بس اب کام پہ چلو۔ ہم نے کبھی مطلب اس طرح سے کہ دین اور کام میں دین کو ہم نے ہر چیز میں نہیں ملایا۔ تو مولانا نے یہی سمجھایا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو، جو کام ہم کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ کے کریں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے تو پھر اس میں بے ایمانی نہیں آئے گی، اس میں صحیح چیز ہوگی۔ تو مولانا اور میرا خیال ہے کہ اب زیادہ تر سی پی ایس ممبرز جو ہیں ان کو اسپرٹ اور فارم کا فرق بالکل پتہ چل گیا ہے، لیکن اس اسپرٹ والی عبادتوں کے لیے ہمیں ہمیشہ بہت ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں ایفرٹ کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے مولانا ہمیشہ ایمان میں اضافے کی بات کو کہتے تھے کہ ایمان میں اضافہ کرنا ہے، اور اضافہ کیا کرنا ہے کہ اللہ کی یاد، اس سے جڑنا، اللہ کو ڈسکور کرتے رہنا۔ مولانا ہر چیز پہ الگ الگ لیکچرز لیتے تھے کہ اللہ کی یاد کیسے کرو، اس سے کیسے جڑو، سے ڈسکور کیسے کرو۔ اور تو اسی لیے ہمیں یہ ایفرٹ تو بہت کرنا ہے، اور یہ ایفرٹ آسان نہیں ہے۔ ایک دن آپ نماز بہت سوچ کے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور لیکن دوسرے دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کنٹینیوس اسپرٹ کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے، اللہ کی جو پچھلی بار ہم نے کہا تھا، اللہ کو بڑا سمجھ کے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک میں زمین ہے اور آسمان ہے، وہ کیا پرسنالٹی ہے، وہ کیا چیز ہے جو سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ہم جب ریئلائز کرتے ہیں تبھی ہماری اسپرٹ والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ ہمیں اس طرح کی وہ دے تاکہ ہم، اور ہمیشہ فکر ہی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔
تو بس اللہ ہماری آخرت بے زندگی کرے، کیونکہ آخرت کا سوچ کے انسان بہت صحیح کام کرتا ہے. جب آخرت کو بھول جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے. تو یہ بات مولانا نے بہت کلیئر کری ہے. اور ایک مولانا ہی کا میں لیکچر سن رہی تھی کہ کوئی آدمی کہیں گیا تو وہ اپنے بزرگ کو یاد کرتا ہے. تو ہم مولانا کو ایک بزرگ سمجھ کے نہیں یاد ایسے کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تھنکنگ میں کیا کیا چینجز لائے ہیں. اس وجہ سے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو انہوں نے ہماری مدد کری ہے ہمیں ریئل اسلام کو سمجھانے کی، اسپرٹ والے عبادتوں کی، تو اللہ ان کو اس کا ریوارڈ دے. جزاک اللہ. یہی میری لرننگ. Jazakallah Najma Abba. Thank you for sharing your learning. And another paragraph in this article is about the Sahaba. میں نے کہیں تو مولانا کے لیکچر میں سنا تھا کہ صحابی جو صحابہ جو تھے ان کی کیفیات جو اندر کے تھے وہ بہت الگ ہوتے تھے. ان سے ایک ذرا گناہ ہو جاتا تھا تو وہ ایسا لگتا تھا کہ پہاڑوں کے نیچے آ گئے. تو یہ کب ڈیولپ ہوگا؟ یہ ہمارے اندر کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا ہے کیونکہ ہم کوانٹٹی بیسڈ ہماری پریکٹسز ہے اور ان کی کوالٹی اور تقوی ان کی لائف میں تھی. اس لیے ان سے کچھ بھی اگر چھوٹی سی چیز اگر غلطیاں ہو جاتی تھی تو وہ لوگ ایسا لگتا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہوگا اور پورے اس میں اللہ سے معافی کے اس میں وہ مبتلا ہو جاتے تھے. تو یہ سب چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اب میں اس سیشن کو آل لیڈیز کے لیے اوپن کرتی ہوں، اپنی لرننگس کو شیئر کریں، لیکن پلیز دھیان رکھیں کہ آپ اپنی لرننگ کو جو بھی شیئر کر رہے ہیں وہ پلیز ٹو دی پوائنٹ ہو اور بہت پریسائز ہو. آج وہ صوفیہ اختر ہے شبینہ، صوفیہ جی اختر ہے. ہم کو تو میں چاہ رہی تھی کہ صوفیہ اختر اپنی لرننگ شیئر کریں پہلے. انشاءاللہ آج ہے وہ. جی آپا. تو صوفیہ اختر آپ اپنی لرننگ کو شیئر کریں. مولانا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی آ رہی ہے میری آواز اب؟ جی اب آ رہی ہے. جی مولانا صاحب کا اور آپ سب کو سننے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے باڈی میں سب سے بہترین جو چیز ہمیں عطا کی وہ ہماری عقل ہے، ہماری ذہن ہے، اور ہم نے اس کا بہت کم تر استعمال کیا ہے. اللہ کی جو یہ عظیم کتاب ہے، اس کتاب کے علاوہ چاروں طرف جو کائنات ہے وہ پوری کائنات بھی ہمیں تدبر کرنے کے لیے ہے، مگر ہم نے اللہ کی کتاب کو بھی یا تو اس سے حفظ کر لیا جائے یا اسے ختم قرآن کے درجے پہ رکھ دیا اور غور فکر کا جو پروسیس ہم نے چھوڑ دیا تو ہم بہت پیچھے چلے گئے اور اسلام پوری طرح سے چینج ہو گیا. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ اسلام ہے ہی نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک لمبے پیغمبروں کے سلسلے سے اسے ہمارے سامنے پیش کیا تھا. تو اللہ کی یہ بہت بڑی رہنمائی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک شخص مولانا وحید الدین خان صاحب کو اس کام پہ لگایا اور مولانا نے بہت زیادہ محنت کر کے بہت زیادہ مثالوں کے ساتھ انہوں نے پھر سے دین کو نیا کیا ہے، جس کو ہم احیاء اسلام بھی کہہ سکتے ہیں. کہ اگر یہ محنت مولانا نہیں کرتے تو فی الحال ہم میں سے کس کے اندر اس بات کی صلاحیت تھی کہ دین کے اوپر اتنی زیادہ گرد پڑی ہوئی ہے، دین کی شکل بگڑ چکی ہے اور پھر سے کوئی اسے نیا کرتا. ایون کہ مولانا نے ہمیں سوچنے کے لائق بنایا، ہمیں سوچنے کا آرٹ دیا، ہمیں سوچنے کا طریقہ سکھایا. اور یہ جو کوشچن انہوں نے بنایا کہ جیسے آپ سب نے بھی کہا کہ صحابہ کرام کا جو دین تھا اور ہمارا دین ایسا کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پیدائشی طور پہ جس اسلام کو اپنایا ہے اس کا تعلق خدا کے مذہب سے تھا ہی نہیں، اس کی عظیم کتاب سے کوئی اس کا رشتہ ہی نہیں تھا. ہم نے جب مولانا کی بکس کو پڑھا ہے اور قرآن پہ تدبر کیا ہے، ایون کہ قرآن پہ غور کرنے والے
आप जैसे लोगों का साथ मिला है, आप सबके साथ डिस्कशन किया है, तो हमारी भी जहन पे पड़े हुए हजार परत थे जिसने हमें ढक रखा था, हमें सोचने के लायक भी नहीं छोड़ा था। तो इस तरह से अल्लाह की अजीम रहमत है। अल्लाह मौलाना को भी बहुत अजर अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे कि वो जिस अजीम मेहनत को करके गए हैं, हम उसे पढ़ पाए, हम उसे समझ पाए, एक दूसरे के डिस्कशन के साथ समझ पाए कि इस्लाम में ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें कोई गारंटी मिल पाए कि हमारी जन्नत पक्की है। हमने आखिरत में अपने आप को अकाउंटेबल भी नहीं जाना कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हम पे रखी हैं और ये सारी चीजें हमारे लिए टेस्ट है। हम में से कोई इसे डिजर्व नहीं करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस नेमतों को हमें दिया है वो हमसे इसके बारे में जरूर पूछेगा और हमारे पास इसका क्या जवाब होगा। हर एक नई दिन, हर एक नई सुबह हमारे लिए एक नए टेस्ट की तरह आती है और हम इसे समझ भी नहीं पाते। हम अपने टेस्ट को भी खराब कर लेते हैं, अपने मामूली अमालों को बड़ा जानते हैं, उससे जन्नत का टिकट समझते हैं। हम इस कदर शैतान के ट्रैप में हैं कि अगर हम इन किताबों पे गौर ना करें, मौलाना की लिटरेचर को ना पढ़ें, तो हमारी भी बंद ज़हन खुल नहीं पाते। हम भी अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को बड़े ही इबादत गुजार और जन्नत के आला दर्जे के लायक और क्या क्या ना गुमान करने लगते हैं और अपना मुहासबा नहीं कर पाते। दीन के किसी भी एक शाख को पूरी जिंदगी समझ लिया, पूरा मिशन समझ लिया और उसी पर लोगों ने अपने आप को झोंक कर ये समझा कि यही हमारे लिए निजात का रास्ता होगा। हालांकि दीन की हर शाख बल्कि पूरा मुकम्मल दीन तदब्बुर के लायक है और हम इस पर जितना ज्यादा गौर करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी को भी पहचान पाएंगे कि सिर्फ हमें अपनी भी जिंदगी नहीं बदलनी है, बल्कि दूसरों को भी इस पैगाम तक पहुंचाना है। इस पर गौर करने से जब हम ये समझते हैं कि एक फितरत का मजहब है, तो इस फितरत के मजहब को और दूसरों लोगों के लिए कैसे हम उनके डिस्कशन के लिए लाएं और उसे लोगों के लिए कंफर्टेबल समझ पाए, बता पाए, ये सारी चीजें बहुत बड़ा टास्क है जिससे अभी हमें और सीखना है। अभी तो सिर्फ हमें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अभी हमने ठीक से इसे पूरी तरह सीखा भी नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अल्लाह आप सबको अजर अजीम दे कि आप सब ने ऐसे सेशन बनाए, ऐसे ग्रुप बनाए और हमें इन चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद की। अल्लाह आप सबको अजर अजीम से नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallah Sufia Akhtar for sharing your learning, and I invite other ladies to share the learning. Yes. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही क्या? जी, वालेकुम अस्सलाम शबनम परवेज जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफियत कमियात। मौलाना साहब इस आर्टिकल में बयान किए हैं कि मौजूदा दौर में बहुत सी मुस्लिम जमातें, मुस्लिम तंजीमें वजूद में आई हैं जो हैं। अब हम इख्तिलाफ कर लिया, बात इसके कि इनके पास अल्लाह का वाज़ेह अहकाम आ चुके हैं। इस इख्तिलाफ की वजह से मौजूदा मुस्लिम जमातें या तंजीमों को जबरदस्त नुकसान उठाना, इसी पहलू से इस्लाम की कमी ताबीर हुई है। इंसान का सबसे बड़ा जुल्म हक को झुटलाना है, इसी से बके तमाम जराइम पैदा हुए हैं। इसी तरह इंसान की सबसे बड़ी नेकी हक का इतराफ है। हक को मानने से आदमी की बुराई टूटती है। ये किसी इंसान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। इस पर वही लोग पूरे उतरते हैं जिनको अल्लाह के डर ने आखिरी हद तक संजीदा बनाया। हक के आगे ना झुकना, खुदा के आगे ना झुकना है। ऐसे लोगों के लिए खुदा के यहाँ सख्त तरीन अजाब है। मौलाना साहब इस आर्टिकल में कहा है कि कैफियत पर मुनबी ताबीर के बजाय कमियात पर मुनबी ताबीर मेरे नजदीक सरासर गुमराही है। कैफियत पर मुनबी सोच खुदा का खौफ पैदा करती है। कमियात पर मुनबी सोच आदमी के अंदर फर्ज यकीन पैदा करके
اس کو خدا سے بے خوف بنا دیتی ہیں. اس آرٹیکل سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حق انتہائی واضح ہے، کہ حق انتہائی واضح ہے، لیکن بہت سے لوگ حق کو چھوڑ کر ناحق کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات محبوب ہوتی ہیں. ان کی خواہشات کو چھوڑنا انہیں گوارا نہیں. اس لیے واضح دلیل کے باوجود لوگ حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. انسان کو گمراہی کا سب اصل سبب یہی ہے، کیونکہ حقیقت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو جاہل سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے. سورہ عنکبوت میں قرآن میں اہل ایمان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے واسطے محنت کی ان کو ہم ایسے راستے دکھائیں، لیکن اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب کی اس آرٹیکل سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر اسپریچل اسپرٹ پیدا کرنا، پہلے اپنے آپ کو اسپریچل بنانا ہے. ہم کو ہر برائی سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، تب ہم جا کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر پائیں گے. اب اس دور میں فرقہ وارانہ پرستی کی وجہ سے بہت فرقہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اپنے الگ رائے رکھ رہے ہیں. یہ ہم لوگ کو دعوت کام سے ہمیں یہ کام کو سبق دینا ہے کہ یہ اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو احکام ہے، اس پہ چلنا ہے، اپنا بنا بنایا احکام پر نہیں چلنا ہے. یہاں ہر طرح کے جماعت پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اسلامی قانون کو بہت نقصان پہنچا. یہی ہماری لرننگ ہے، یہ چھوٹی سی لرننگ ہے. آپ لوگ تو بول دیے ہیں، یہ چھوٹی سی ہماری لرننگ ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ شبنم پرویز. میں اور لیڈیز کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. ہمارے پاس صرف 20 منٹ ٹائم ہے، تو آپ اپنی لرننگ کو شیئر کریں. پرنسس خان نے اٹھایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں جب میں اس آرٹیکل کو پڑھ رہی تھی تو اس کو پڑھتے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو ڈسکرائب کیسے کروں گی. جو میں اس کو سمجھ پا رہی تھی اس کو مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے، یعنی کہ مجھے اس کو سمجھنے میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے کہ جب آپ لوگ اس فورم کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن کر کے جس طرح آپ لوگ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، تو الحمدللہ وہ پھر الفاظ دے دیتے ہیں. بہت ساری باتیں ہم سمجھ رہتے ہیں لیکن ہم کو الفاظ نہیں مل رہا اسے بولنے کے لیے. تو الحمدللہ بہت اچھی طرح سے آپ لوگ اس کو سمجھاتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ اس کے اندر مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے ذاتی طور پہ ان کے ساتھ وقت گزارا، اور ان کے ساتھ وہ بہت بڑا واضح فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی باتوں کو آپ جس طرح سے چاہتے تھے سمجھانا، اس طرح سے آپ کو براہ راست ان سے سیکھنے کا موقع ملا. تو یہ ایک بہت خوشی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان سے ویسے نہیں سیکھ سکے. مگر ابھی مجھے نجمہ آپا نے ایک بہت اچھی بات کی جس کو مجھے میں لنک کر سکی، جو اس آرٹیکل کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس آرٹیکل میں یہ جو ظاہری چیز اور باطنی چیز جو الگ الگ کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر مولانا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر عمل عبادت ہونا چاہیے. آواز چلی گئی. یعنی کہ ہمارے ہر عمل کو، ہمارا ہر عمل جو ہے نا عبادت ہونا چاہیے، صرف ایک مخصوص فارم نہیں عبادت ہونا چاہیے. ہم جو مجھے نجمہ آپا کی بات میں یہ جو چیز مجھے انہوں نے کہا وہ اچھی لگی کہ آپ کے ہر کام کرتے وقت ہم اتنے کانشیس ہو جائیں کہ صرف ہم یہ نہیں کہ ہم مخصوص عبادت کر رہے ہیں تو ہم کانشیس ہیں کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، یا ہم کوانٹٹی بیس نہیں. ہمارا ہر عمل ہمیں کانشیس کر دے کہ کوئی بھی کام، جیسے مولانا صاحب کی باتوں سے اور لیکچر سے ہمیشہ کہ وہ تو کھانا کھاتے وقت سوچ رہے ہوتے تھے یہ کھانا کیسے بنا، یہ کھانا ہمارے پاس کیسے آیا. یا ہر عمل ہم دنیا میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا بے مقصد نہ ہو، ان چیزوں کو ہمیں پتا ہو. تو جو اگر ہم صرف یہ کریں کہ جیسے
آج ہم نے 20 نفل پڑھ لی, اتنے روزے رکھ لیے, اتنی عبادت کر لی, ہم صرف اسی میں تھک جائیں, اور ہماری وہ ساری چیزیں ہمارے جیسے ایک کسی لیکچر کے اندر تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, انہوں نے کہا, کوئی گاؤں کے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹی سی چیز ہمیں بتا دیجیے, ہم سے بڑی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جو ہم یاد کر لیں اور اس پہ عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا غضبا, غصہ مت کرنا. یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی چیز تھی, مگر ان کی پوری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوگی کہ آپ غصہ نہیں کریں گے کسی بھی معاملے میں. تو اس آرٹیکل کے اندر جو مجھے سمجھ میں آیا اور آپ لوگوں نے جو ڈسکرائب کیا وہ یہ کہ ہماری عبادت کچھ مخصوص فارم کا نام نہیں ہے, ہمارے پورے عمل کا نام ہے. ہماری زندگی کا جو اٹھنے سے لے کے سونے تک کا جو عمل ہے وہ تمام عبادت ہونا چاہیے. وہ ہم کرتے وقت ہمارا ہر وقت اللہ سے ڈرے, ہمارا کانشیس, ہمارا شعور ہر وقت جاگتا رہے, ہم کوئی فضول بات نہ کریں, ہم کوئی فضول کام نہ کریں. ہم اپنے آپ کو جب آنسریبل سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے تو ہم سے کوئی بھی فضول چیز ہوگی نہیں کہ ہم یہ کام کیوں کریں, ہم یہ کام بے مقصد کیوں کر رہے ہیں, اس کام کا کیا فائدہ ہے, اس بات کا کیا فائدہ ہے. تو یہ مجھے چیزیں جو آپ لوگوں کی باتوں سے بھی, اس آرٹیکل کو پڑھ کے اور پھر جو مجھے سمجھ میں آپ لوگوں کی باتوں سے بھی آیا کہ ہمیں ہمارے ہر عمل میں تبدیلی آنا چاہیے, تو پھر جا کے وہ ہم صحیح اس کے اثر مقصد کو سمجھیں گے. شکریہ. جی جزاک اللہ پرنسس خان. آپ کی باتوں سے مجھے یاد آ گیا, میں کالج کے زمانے میں جب ہم لوگ ہاسٹل میں رہا کرتے تھے تو شب قدر, شب برات کی رات مجھے یاد ہے کہ میں اور میری فرینڈز ہم لوگ 100 رکعت نماز پڑھے تھے, اور 100 رکعت نماز پڑھے تھے. بائی دا ٹائم 50 اٹ واز اوور, ہم لوگ اٹھک بیٹھک بھی نہیں کر پا رہے تھے, لیکن چونکہ نیت کر چکے تھے کہ ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے, تو جب بائی دا ٹائم ہم لوگ فنش کیے نماز, ہمارے پیر صبح پھول گئے تھے. تو دس از واٹ از کوانٹٹی. ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن میں یہ ڈالا گیا بچپن سے کہ ہم کوانٹٹی اتنا دیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. اینڈ بلیو می دیٹ ٹائم دا لائف واز ویری ہیپی. ہم لوگ لگتا تھا کہ ہاں سچ میں اللہ کی عبادت کی ہے. ہمیں میننگ نہیں معلوم تھا, شعوری طور پہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی عبادت, سچی عبادت کیا ہوتا ہے. وہ 100 رکعت نماز پڑھ کے ہم کتنے خوش رہتے تھے. آج ہم نماز کم پڑھ رہے ہیں لیکن اندر سے خوش نہیں ہے, ایک بے چینی ہے, ایک اطمینان, بے اطمینانی جس کو کہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہوئی, ہم تو اتنا ہی کر پائے. کتنی کوانٹٹی ہماری کم ہو گئی ہے, اور ایک بے چینی, ایک خوف سا ہمارے پر ہر وقت طاری رہتا ہے کہ اللہ کو یہ قبول ہے کہ نہیں ہے, اور ہم کیا کریں, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا خدا کے سامنے ہم جب جائیں گے تو ہماری کیا عمل ان کے سامنے کیا پیش ہوا ہے. تو یہ ایک بے چینی, ایک خوف ہر وقت طاری رہتا ہے. تو یہ ڈفرینس آ گیا ہے. ہم لوگ جب جاننے لگے ہیں, سوچنے لگے ہیں, اور اپنی زندگی میں ہم جب اس کو امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں تو ہمارے اندر یہ چینجز آئے. اور میں اور لیڈیز کو شیئر کرنے کے لیے کہوں گی اپنی لرننگس کو. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. آپ کی بات پہ میں ایک بات کہنا چاہ رہی جی ہوں آپا, کہ جب جی یہاں ہم بولتے ہیں, جب ہم یہاں کچھ بولتے ہیں تو بعد میں سوچتے ہیں کہ واقعی میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف بول ہی دیا اور اس کو ہم کر پا رہے ہیں. نہیں تو اس کا انٹراسپیکشن کرنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہو گئی ہے. اور پھر بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے, اور اس سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم منافقت نہ ہو. تو یہ بھی مولانا ہی کا سکھایا ہوا ہے, اور بس اللہ سے بہت معافی مانگنا ہے کہ ہم سے کوئی غلطیاں اس طرح کی نہ ہو کہ ہم کہیں کچھ اور کریں. جی آپ کی بہت اچھی بات آپ نے کہا, واقعی میں ایسا ہوتا ہے. جیسے ابھی شبینہ نے کہا کہ ہم ایسے نماز پڑھتے تھے یا ایسے کرتے تھے, تو اس طرح کی ورزشیں ہم لوگ بھی کر چکے ہیں. لیکن اب جو ہم کہتے ہیں نا, بالکل آپ کی بات ایک دم صحیح ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ کہیں غلط تو نہیں بولتا. اور جب میں اس چیز کو لکھتی ہوں نا, تب بھی یہ سوچتی ہوں کہ یہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں جو لکھ رہی ہوں. تو یہ بہت یہ ہے ایمان کی طاقت کی خدا کی معرفت. جیسے کہ شبینہ نے پہلے کہا کہ معرفت ہونا بہت ضروری ہے. تو مولانا صاحب نے بھی لکھا ہے اس بات کو کہ ہر آدمی کو اپنے مفادات اور مصالحے سے محبت ہوتی ہے. اسلام یہ ہے کہ خدا کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اس کی خاطر آدمی دنیا کے فائدے اور دنیا کے مصالحے کو قربان کر دے. جب یہ والی حص پہ آ جاتے ہیں نا, تب پھر سوچ کے سمجھ کے لکھنا, بولنا, پڑھنا, عمل کرنا. غلطی تو ہوتی ہی ہے, خیر عادت ہوتی ہے, کچھ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن بچ کے رہنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے. بس اللہ سے معافی مانگتے رہے ہم لوگ. بہت اچھی بات بالکل ہے. بالکل.
जैसे अभी मैं यहाँ आई हूँ पाकिस्तान, तो मैंने अपने किसी बात पे पुप्पी के बेटे को, उसको समझाने में, मैं बात समझाना चाह रही थी मगर समझाने में मैं उसको डांट दिया। जब मैंने उसको डांट दिया तो फोन रखने के बाद मुझे इतना हमारे जमीर को वो कर दिया मौलाना साहब के लेक्चर में कि मैंने उसको फोन किया और फोन करके उससे माफी मांगी। मैंने कहा भाई नहीं, कि नहीं मैं तुम्हें ये नहीं, मुझे क्योंकि मुझे, मैंने कहा वो मधु और दाई वाली बात थी कि मैं उसको डांट के क्यों समझा रही हूँ। उसको तो हमें, मौलाना साहब कहते हैं ना, वन साइडेड बात करना है, तो हमें वन साइडेड आजिज़ी के साथ उसको। फिर मैंने उससे माफी मांगी, कहने नहीं आप मेरी बड़ी बहन है, मुझसे क्यों माफी मांग रही। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, मेरा मकसद, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सही बात कर रहे हो, मेरे कहने में मैं तुम्हें समझान, इसमें हमें सुकून मिलता है झुकने में, आजिज़ी में, अपने अपने आप की गलती को पकड़ने में, कि नहीं हर वक्त कॉन्शियस रहते हैं कि ये गलती ना हो जाए, ये ना गलती हो जाए हमसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बहुत बड़ी खूबी या बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मिसिंग थी जिंदगी में, ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपा एक बात मैं कहना चाहती हूँ, असहाबे रसूल का क्योंकि मौलाना साहब ने हवाला दिया है, तो एक ताबी का शायद कौल है, उन्होंने अपने लोगों से कहा कि जितना तुम लोग नमाजें पढ़ते हो और जितना रोजे रखते हो, वो लोग इतना नहीं पढ़ते थे और उनकी क्वांटिटी बहुत कम थी, लेकिन उनके दिल में मार्फत बहुत भरी। लोग डिस्कवरी वाला ईमान अगर होगा तो हम लोग अपनी क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएंगे बल्कि क्वालिटी को बढ़ाएंगे। आपको सही कह रही हूँ मैं या कुछ गलत बताया मैंने, मुझे याद नहीं आ बहुत रहा। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर सफीना, बहुत सही कह रही हैं, पॉइंट से पॉइंट खुलता है। और ये बात जैसे कि अब इसी से समझ में ये आ रहा है ना कि ये वाली बात बहुत सही आपने अपनी जगह बताया कि वो बहुत ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ते थे, लेकिन अपने अंदरून की फिक्र करते थे कि हमारी रूह किस मामलात होते हैं, बात होती है, लोगों से मिलना जुलना, दुनिया के हालात होते हैं, पूरे दिन उन चीजों पर गौर करते थे, हम किससे गलत कह रहे हैं, किससे अच्छा कर रहे हैं, किसके साथ कैसा रवैया कर रहे हैं। ये होता है खुदा का डर, जिसको कहते हैं तकवा, खशियत, इस तरह से जिंदगी गुजारना करके फिर नमाज के वक्त जब खड़े होते हैं तो फिर वो चीज आती है पीछे वाली ना, कि हमने क्या किया है और अब आके नमाज के पास खड़े हैं, हमने पीछे करके आए हैं, जो टाइम गुजरा अभी, तो हमने उसमें क्या गलत किया। अगर कुछ गलती हो जाती है तो कैसा शर्म आती है अल्लाह ताला के सामने खड़े होने में कि किस मुंह से खड़े हैं अल्लाह पाक के पास। तो इस तरह से आखिरत में भी हमें ऐसे ही सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए हम दुआ करने लगते हैं। तो यहाँ तो अभी हमारे पास मौका है। इसके ऊपर मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं ईमानी ताकत में, किताब जो है उनकी। एक वाकया मुझे बहुत ही, मतलब अभी छोटा सा है, इसको पढ़ रही थी कि तातारी जब बगदाद की सल्तनत पर गालिब आ गए तो उनके अंदर एहसास बरतरी पैदा हो गया। वो अपने आप को मुसलमानों से बहुत ऊंचा समझने लगे। एक तातारी शहजादा एक बार घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जा रहा था, उसके साथ उसका कुत्ता भी था। रास्ते में एक मुसलमान बुजुर्ग मिले। उसने मुसलमान बुजुर्ग को अपने पास बुलाया और कहा, तुम अच्छे हो या मेरा कुत्ता? मुसलमान बुजुर्ग ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया, अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो तो मैं अच्छा, वरना तुम्हारा कुत्ता अच्छा। ये जुमला उस वक्त इतना मौसर साबित हुआ कि तातारी शहजादा का दिल हिल गया। वो उस ईमान के बारे में मालूमात हासिल करने लगा जिस पर आदमी का खात्मा न हो तो वो कुत्ते से बदतर हो जाएगा। इस तलाश का नतीजा ये हुआ कि बिलाखिर वो मुसलमान हो गया। तो ऐसा मुसलमान बनना कि हर वक्त वो डरे, इस तरह से ऐसे अल्फाज बोल देना कि उस अल्फाज से दूसरे का दिल हिल गया, ऐसा सेंटेंस बोला कि दूसरा के दिल हिल गया, वो वाला मुसलमान बनना मतलब अल्लाह ताला को पसंद है। हाँ। तो आप हम लोग, और अगर ये चीज आज हम देखें तो आज मुसलमान के साथ अगर ये इंसिडेंट हो तो वो इसको अपनी ईगो पे लेकर हाँ इसका जवाब हाँ, देगा, ना कि यही अल्लाह यही के मैं डर सोच से रही हूँ। इसका जवाब देगा। बिल्कुल तो ये बहुत बिल्कुल, बड़ी बात है। क्योंकि उसको तो लगता है कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली, इतने हज कर लिया और इतना सब कुछ कर लिया। तो ऐसे ही मुझे एक बार किसी ने सवाल किया था फोन पे कि बहुत पैसे वाले थे वो, तो उन्होंने फोन पर कहा कि मैं इतना काबिल इंसान हूँ ये और वो, तुम किसके पीछे लगी हो, कौन मौलाना कौन क्या, तो तुमने किसी को मुझसे ज्यादा अक्लमंद देखा? तो फिर मैंने वही कह दिया कि मैं मौलाना साहब से ज्यादा तो मैंने किसी को नहीं देखा अपनी जिंदगी में। तो बहुत तेज गुस्सा हो गए थे मेरे पर कि मैंने दुनिया पाया, मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई हो सकता है?
تو یہی ہے سمجھ کی بات کہ عقل مند کون؟ ایمان والا وہ انسان جو جس نے ایمان پایا ہوگا کہ جس نے دنیا پایا ہوگا. جی جزاک ایسے ابھی اللہ. یہاں پر جیسے جی. پاکستان میں ابھی ایک ہفتہ پہلے بھی بات ہے کہ کسی آدمی نے جلسے میں کھڑے ہو کے کوئی بات ایسی وہ مثال میں یہ سمجھ رہی شاید اس نے مثال دینے میں کہا کہ کسی سیاسی لیڈر کو کہ یہ بھی جیسے پیغمبروں کی طرح آئے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں، جبکہ مفتی یا عالم کسی مسجد کا تھا کسی گاؤں وغیرہ کا، تو لوگوں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ جان سے مر گیا کہ تم نے اس آدمی کو کسی کو پیغمبر کیسے کہا، یہ پیغمبر سے کیسے ملایا. تو ہمارے پاس مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک آدمی کو اتنا مار دیا، اتنا مارا ہجوم نے کہ وہ آدمی ہی مر گیا. یہ کیسا ایمان ہے، کیسا اسلام ہے کہ ہم انسان کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں اور خوف خدا نہیں رہتا، اور سب اسلام کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ اس کو مار رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کی تھی. تو آج کل ہمارے پاس مذہب کی عجیب و غریب چیزیں ہو گئی ہیں جس سے کبھی کبھی خوف آنے لگتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ایز اے اسلام، ایز اے مذہبی سوسائٹی. ہم تو اس اندھیرے میں مولانا صاحب نے کتابیں یہ لیکچر ہیں وہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس کو سمجھنے کا. Yeah, after listening to all of your, starting from Dr. Safina, what I was feeling as if because of the quantity, there is a lot of aggressiveness in Muslims. Because وہ quantity پہ focus ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک aggression آ گیا ہے، ایک competition والی feeling آ گئی ہے. جب یہ تمام نیگیٹو فیلنگ ہے، ایک کمپٹیشن ہونا اور ایک لوگوں کو کوانٹٹی کے اوپر جج کرنا، لوگ اس چیز کو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں لوگوں میں بتانا کہ میں نے اتنا عمرہ کیا، اتنا حج کیا. ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ایک ملاقات ہوئی تھی، ایک میرے ہی رشتے دار ہیں، وہ انہوں نے 3 بار عمرہ کیا. جب میں نے بتایا، پوچھا ان سے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تو کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ملتا. تو میں اندر سے بہت حیران تھی. میں نے یہ بھی کہا کہ تم تو ہم لوگ تو گھر خدا کا گھر نہیں دیکھ کے آئے، تم تو خدا کا گھر دیکھ کے آئے ہو. ہمارے لیے ایک امیجنیشن میں ہے، تمہارے لیے تو ایک ریالٹی ہے. تم گھر دیکھ کے آؤ، مکہ شریف دیکھ کے آئے، مدینہ شریف دیکھ کے آئے. تمہارے اندر تو وہ دیکھتے ساتھ ایک انسٹلیشن ہونا چاہیے، تو تمہاری لائف چینج ہونی چاہیے تھی. تم 3 بار عمرہ کرنے کے بعد بھی اگر زندگی کی ان تمام معاملات میں پھنسے ہوئے ہو، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم نے کچھ اچیو کیا ہے وہ عمرہ سے. تو یہی ہے، ہم مسلمانوں میں سے زیادہ تر percentage of Muslims is following this culture of Islam to maybe to have a sort of show off that I've done so much of umrah, so much of. کتنے مسلمان تو قضاء عمری کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارے عمر میں اتنی روزہ باقی ہے، اتنی نماز باقی ہے، اب اس کے اوپر بھی یہ جھگڑا ہے. یہ سب سارے کنسپٹ ان کو کلیئر نہیں ہے. اسی لیے کلیئر نہیں ہے because it is all based on quantity. The focus is on quantity. ہمارے پاس اور جی آپا. مطلب مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جب حج کر کے آتے ہیں نا، تو ان کو بہت ان کی بھی بڑی، اس انسان کو بھی بڑی الگ سے اس کے ساتھ بہیو کیا جاتا ہے، اور ہاتھ چوما جاتا ہے. اور وہ حج کیے ہیں، وہ ایسے کیے ہیں، وہ بہت بڑے حاجی ہیں، وہ بہت بڑے نمازی ہیں، ایسے کر کے بھی بہیو کیا جاتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں ان کو حاجی صاحب کہا جاتا ہے. ہاں یہ بھی الحاج ہے نا. ہم کہتے جو حاجی کو آتے تھے، ہم بھی حاجی کہتے تھے. مولانا کہتے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ حاجی کرو بھئی، آپ اور سب عبادتیں کرتے ہو تو اس کا کوئی نام دیتے ہو. تو یہ بھی ایک ہماری ٹریڈیشن کا ایک یہ ٹریڈیشن کا پارٹ ہے. جب جاتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے، جب آتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے. میں کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ہاں یہ سب کچھ. میں جب حج کر کے آئی تو میری ایک نان مسلم ایک ٹیچر تھی، تو اس نے وہ مطلب ایک مسلم اسکول میں پڑھاتی تھی، تو اس نے وہی دیکھ رکھا تھا. تو مجھ سے بولی کہ آپ کو نہ کوئی ایسے آپ کہیں جا رہی ہیں، نہ کوئی آپ کو وہ دے رہا ہے، میرے پاس کچھ لے کے آئی وہ کہ آپ حج کر کے آئی. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ سب لوگ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا میں آپ کو دے کے آؤں. تو یہ ایسی ٹریڈیشنز ہو گئی ہیں سب. اللہ ہمیں صحیح اسلام کی سمجھ دے.
صحیح. اور جو مولانا نے بہت کلیئرٹی کری ہے, بہت کلیئرٹی کری ہے. ایک بات اللہ میں ہمیں کہنا اس چاہ رہی قابل ہوں بنائے کہ جی. مولانا صاحب کی ایک لائن ہے, وہ مجھے میرے ہسبینڈ کو اسپیشلی بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کیا تھا. اس لائن نے, مولانا صاحب نے کہا تھا کہ مسلمان بننا فخر کی بات نہیں بلکہ ذمہ داری کی بات ہے. اور ذمہ داری کی بات. آج لوگوں کے دماغ میں کہ فخر آ گیا ہے نا, وہ کانسیپٹ بہت ہی غلط ہو گیا ہے. ذمہ داری تو بھول گئے ہیں لوگ. جی, ویری ٹرو. سو جیسے میں اپنی امی کی قبر پہ گئی تو وہاں جی. میں دیکھ رہی تھی کہ قبرستان پہ بھی لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ لگایا ہوا تھا, حاجی عبدالفلاں, حاجی عبدالفلاں. میں کہتی کہ یہاں تو کچھ سب دفن ہو گئے, اب ہم وہاں تو ہمارے عمل کام آ رہے ہوں گے, ہمارے ٹائٹل کام نہیں آ رہے ہوں گے, جو بھی ہم نے ٹائٹل بنائے ہیں بالکل. دنیا میں. We have 5 minutes time. So ladies who all still want to share your learning, please go ahead. Come, we have just 4 minutes left and we will conclude this session. Any one of you who wants to say something? Aisha Yusra. دعا کر لیں ہم. السلام علیکم. Walaikum Assalam. یہ جو کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو یہ دونوں چیز میری ایکسپیرئنس میں ہے. وعلیکم. پہلے ایک کوانٹیٹیو ہے کہ میں نے پہلے اسلام کو ڈسکور کیا ہے, تب میں نے یہ جو گیدرنگ رہتے نا اجتماع بولتے, وہ گیدرنگ میں گئے تھی. تو انہوں نے ایک فارم کی چیز والی چیزوں کو بتاتے, اس میں ایک ہے سورہ ملک پڑھنے سے قبر عذاب سے تمہیں بچو گے, ہر رات کو سورہ ملک پڑھنی چاہیے. تو میں نے یہی 10 days تک میں نے یہی کیا ہے کہ پڑھتے رہی. تو میں نے اس کے بعد سوچی کیا اس کے لیے میں ڈسکور کیا ہے, کیا اسلام کو اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. تو ایسا کہ سب کچھ ہے, لیکن جب CPS مشن میں جوائن ہونے کے بعد میری اندر جو سیکر کی اسپرٹ ہے وہ ویکن ہوئی ہے. تو مثال کے طور پر 2 دن کے پہلے کی بات ہے, میری میڈم نے, میں جب بھی سائیکل میں ایک بوٹل پانی لے کے جاتی ہے, پرانی پانی پھینک کے نیا پانی بھرتے تھے, تب میرے میڈم نے ایک کونے میں ایک جار تھی, اس کو پانی ڈالتے ہیں پرانا پانی. تو میرے میڈم نے کہا کہ تمہیں وہ پانی مت ڈالو کہ ایک کیڑا آ جاتی ہے, وہ جار کو کاٹنا ہے. تو ٹھیک ہے بولے. میں دوسری دن وہی بوٹل لے کے وہی طرف جانے والی تھی, لیکن یہی سوچا نہ میرے میڈم نے کہی اس پانی اس طرف مت پھینکو, اس جاڑ کو مت ڈالو. تو میں نے سوچا, ان کی بات میرے دماغ میں ہے, تو ان سوتی تھی دروازہ بند تھی. تو میں نے سوچا میرے آپشنز 2 ہے, ایک ہے ان سوتی تھی, ان دیکھتی نہیں ہے, لیکن میں پانی ڈالنے سے بھی ان کو خبر نہیں رہتے. لیکن میں نے یہ سوچا نہیں, میں تو وعدہ کیا, انہوں نے مجھے نہ بولی, میں نہیں ڈالنا. تب تو میں دوسری طرف میرے ہینڈ واش کر کے وہ پانی پھینک دیا. تب میرے مائنڈ میں ایک ہی بات آیا, اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو یہی انسٹرکشن دیا ہے کہ تمہیں شرک مت کرو, ناشکری مت کرو, اچھے کام کرو. تو اگر میں نے ابھی میرے میڈم کو جتنا ریسپیکٹ دیا, جتنا ان کی بات کو میرے مائنڈ میں رکھ کر ان نہیں دیکھے تو بھی میں اسٹرکٹلی فالو کیا, ویسا ہی خدا دیکھتے ہیں, لیکن خدا ہم کو نظر نہیں آتے ہیں, ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن خدا انسٹرکشن کیا ہے تمہیں اچھے بنو, برا مت بنو. تو جب ہمارے دماغ میں یہی بات رکھ کے ہم زندگی گزارنے سے ضرور ہم کو خدا کی طرف سے مدد آئے گی, اور خدا کے نظر میں ہم اچھے بنو گے اور کامیاب بھی ہوں گے. یہ اس طرف this type of mentality awakened in my personality after joining CPS. تو جب ایسی میں نے سوچی ایسی والی اسپرٹ کو میں ڈھونڈ رہی تھی, اسی لیے میں اسلام کو ڈسکور کی تھی. تو جب مولانا کے ریڈ کرنے کے بعد, مولانا کی لیکچرز کو سننے کے بعد جو اسپرٹ میرے اندر آنی چاہیے, جو اسپرٹ کے لیے میں تلاش میں ہوں, وہ مجھے مل گیا ہے. تو آرٹیکل کے بارے میں میری ایکسپیرینس ہے. جزاک اللہ.
Jazakallah for sharing your learning, and it's time now. We have to end this session. I ask Femida Appa to close the session with the dua. Appa, unmute करें. चैप्टर 10 की वर्स 110 से 111 पढ़ रही थी कि और हमने मूसा को किताब दी, फिर उसमें फूट पड़ गई, और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात ना आ चुकी होती तो उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता, और उनको उसमें शुबा है जो मुतमईन नहीं होने देता। और यकीनन तेरा रब हर एक को उसके अमाल का पूरा बदला देगा, वो बाखबर है इससे जो वो कर रहे हैं। मौलाना साहब लिखते हैं कि मूसा की किताब में इख्तिलाफ का मतलब यह है कि उसके मुखातबीन उसके बयानात के बारे में कई राय हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने झुटलाया और कुछ लोगों ने तस्लीम किया। तफसीर अल तिबरी, जब भी कोई बात, ये मतलब हदीस थी। अब मौलाना साहब लिख रहे हैं कि जब भी कोई बात कही जाए तो आदमी उसके बारे में हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होता है, एक सही ताबीर, दूसरी गलत ताबीर। अगर सुनने वाले फिलवाक़े संजीदा हों तो वो हमेशा एक ही सही ताबीर तक पहुंचेंगे। उनकी संजीदगी उनके लिए इत्तेहाद राय की ज़ामिन बन जाएगी। इसके बरक्स अगर वो बात के बारे में संजीदा ना हो तो वो उसको कोई अहमियत ना देंगे और अपने ख्याल के मुताबिक उसकी मुख्तलिफ ताबीरें करेंगे। कोई एक बात कहेगा, कोई दूसरी बात। इस तरह उनकी गैर संजीदगी उन्हें इख्तिलाफ राय तक पहुंचा देगी। ये सूरत तमाम पैगंबरों के साथ पेश आई, उसके बावजूद खुदा उसको गवारा करता रहा। इसकी वजह यह है कि खुदा ने मौजूदा दुनिया को अमल की जगह बनाया है और अगली आने वाली दुनिया को बदला पाने की जगह। खुदा की यही सुन्नत है जिसकी बिना पर लोगों को मुकम्मल आज़ादी मिली हुई है। मौजूदा सूरत हाल इसी मोहलत इम्तिहान की बिना पर है, ना कि खुदा के इज्ज़ या लोगों के किसी इस्तेहकाक की बिना पर। तो अल्लाह ताला हमें किसी भी तरह गलत चीज़ों से बचाए, गलत ताबीर से बचाए और सही ताबीर को समझने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। Ameen. Jazakallah, Appa, or Jazakallah to all the ladies who have taken out the time and making this mission of ours successful. और इसी तरह से हम मेहनत करते रहें। हर सेशन में को अटेंड करने से हमारी एक इंटरनल ग्रोथ हो रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है और हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, उन पॉइंट्स को जो हम खुद पढ़ते हैं ऐसे आर्टिकल्स में। और इस 1 घंटे के सेशन के बाद जो आर्टिकल्स हमारे साथ शेयर हुई है उसको और ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस डिस्कशन के बाद उस आर्टिकल को आप लोग फिर दोबारा पढ़ें। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो एक एक लाइन शायद हमको कहीं नहीं समझ में आएगा, तो वो पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे और हमारी और बेटर लर्निंग होगी इंशाल्लाह। तो मैं इस सेशन को, उम्मे अरशद शायद कुछ कहना चाह रही हैं। उम्मे अरशद, उनका हैंड रेज हुआ था, आप कुछ कहना चाह रही हैं उम्मे अरशद? उन्होंने ऐसे किया था। आई थिंक शी वांट्स टू अप्रूव योर थिंग। Okay. So last but not the least, we end this session over here inshallah with the new article next week, which will be shared on the WhatsApp group. Please, if you really are serious and want to learn, first make a copy or diary, as Maulana has always highlighted. I remember once I sat in front of Maulana without a diary, without a pen, and he was so angry कि उन्होंने मुझे उस दिन सेशन दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप कैसी लर्निंग करने आए हैं जबकि आपके पास डायरी और आपके पास पेन नहीं है। तो हम में से सबको ये डायरी और एक पेन अपना रखे टेबल पे और उसको एक मामूल बना हर सेशन का कि इस टाइम में हमने कुछ पॉइंट, जरूरी नहीं कि हम बहुत कुछ लिखे, बस पॉइंट्स जो हमें समझ में आई उसको लिखे और उसको हम जब कभी कॉपी को या डायरी को खोले तो हमें याद आ जाएगा कि इस आर्टिकल में ये बात हुई थी, इस आर्टिकल में ये बात हुई थी। इंशाल्लाह we'll be making a lot of changes
in our family life, in our life, and definitely when we change, the whole society changes, the people around us change when we share those things. So I end this session. Jazakallah to everyone. Assalamu alaikum.